تو پڑھتے ہیں پہلا کلمہ، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی ہا کے اوپر ساکن اس لیے لگائیں گے حالت وقف میں، یعنی ہم یہاں پر سانس توڑیں گے تو رسول اللہ کو پڑھیں گے رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پیاری ماؤں بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں سبق نمبر 28، یعنی تختی نمبر 28، کلمات اسلام۔ آج کا ہمارا سبق بہت خاص، بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ہم اس سبق میں آپ کو پڑھائیں گے 6 کلمہ اور اس کے ساتھ ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ تو جڑے رہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ آج الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم عامہ کا پارہ آپ کو پڑھائیں گے تجوید کے ساتھ۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 28، کلمات اسلام۔ ہدایت، بچوں کو اچھی طرح زبانی مع ترجمہ یاد کرا دیے جاویں، یعنی جو بھی کلمہ میں اس کے اندر آپ کو پڑھاؤں گا ترجمے کے ساتھ، آپ کو وہ بنا دیکھے زبانی یاد کرنا ہے مع ترجمہ، یعنی ترجمے کے ساتھ۔ تو پڑھتے ہیں پہلا کلمہ، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی ہا کے اوپر ساکن اس لیے لگائیں گے حالت وقف میں، یعنی ہم یہاں پر سانس توڑیں گے تو رسول اللہ کو پڑھیں گے رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تھا پہلا کلمہ۔ اب سیکھیں گے دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی یہ ورسولہ تھا، ہم نے حالت وقف میں یعنی سانس توڑنے کی حالت میں ہا کو ساکن کر دیا، ورسولہ، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اب پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلی العظیم، یعنی عظیمی تھا، میم کے نیچے زیر تھا، یہاں پر حالت وقف میں یعنی سانس توڑا ہم نے تو میم کو ساکن کر کے یہاں پر پڑھیں گے عظیم، اس طرح سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ اب پڑھتے ہیں چوتھا کلمہ، کلمہ توحید۔ کلمہ توحید: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی یہ قدیرن تھا، یہاں پر حالت وقف میں سانس توڑنے کی حالت میں قدیرن سے قدیر بن گیا، یعنی را کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے قدیر، اس طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کلمہ استغفار: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الیہ تھا یہ حالت وقف میں یعنی سانس توڑنے کی حالت میں، ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے الیہ، اس طرح سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کلمہ سید الاستغفار: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ انت کو ہم تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں الا انت، اس طرح سے تا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. اس ہا کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں یعنی سانس توڑنے کی حالت میں. احکامہ. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه. ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ کا کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹس میں سوال لکھ سکتے ہیں. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ جلد ہی. اور الحمدللہ آج ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی نورانی قاعدے کے سبق نمبر 28 تک سب سبق مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں عامہ کا پارہ یعنی 30واں پارہ تجوید کے ساتھ. اس میں ہم ہجے اور روا دونوں کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے. میں آپ کو عامہ کا پارہ بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. آپ شاپ سے دکان سے خریدیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ترتیب کے ساتھ کس طرح کا عامہ کا پارہ آپ کو خریدنا ہے شاپ سے. یعنی 2 ترتیب کے ساتھ عامہ کا پارہ ہوتا ہے. میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ نورانی قاعدے کے بعد کون سا عامہ کا پارہ آپ کو پڑھنا چاہیے. اس طرح سے کلر کوڈ میں بھی آتا ہے کہ عامہ کا پارہ 30واں، تو آپ چاہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں. اس میں شروعات جو ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس. پھر اس کے بعد سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق. اس طرح سے اس ترتیب کا آپ کو عامہ کا پارہ خریدنا ہے. آپ چاہیں تو اسے سمپل پیپر میں جو آتا ہے وائٹ پیپر میں وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں. میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. اس طرح کا عامہ کا پارہ بھی آپ لے سکتے ہیں. یعنی اس میں بھی وہی سیم ترتیب ہے. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے اور سورۃ الناس، پھر اس کے بعد سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق ہے. اور جو دوسرا عامہ کا پارہ ہے وہ دکان پہ جو ملتا ہے وہ نہیں لینا ہے. یعنی سورۃ النبا عما یتساءلون یہ شروع میں ہوتی ہے تو وہ نہیں لینا ہے جس میں سورۃ النبا شروع میں ہو، آخر میں ہونی چاہیے. یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ کو عامہ کا پارہ شاپ سے دکان سے خریدنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو سے سیکھنا آسان ہو جائے. اس لیے میں یہ ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں میں، عزیز اقارب، رشتہ داروں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.